أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أن آية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عزیز طلباء ساتھیو، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز نہ تو کوئی عالم ہے، نہ کوئی فاصل ہے، نہ کوئی خطیب ہے، بس ایک مدرسے کا ادنا سا طالب علم. آپ حضور نے حکم فرمایا تو سبق سنانے کی مجبوری ہے. دعا فرمائیں اللہ کے کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں. اس کے بعد میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں الحرم اکیڈمی کے بانیان، منتظمین اور بالخصوص ادارہ حاضہ میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کو جو انتہائی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دین اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. بارگاہ رحمت میں دعا ہے اللہ کرے ان تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان تمام کاوشوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. عزیزان گرامی، بلا تمہید چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اساتذہ کرام تو ماشاء اللہ سب کو جانتے ہیں، ان کو تو میں نے سبق سنانا ہے. میری گفتگو ان ننے منے بچوں سے، میرے بیٹوں سے ہے. جو باتیں اس کروں گا آپ نے ذرا تھوڑا سا ان کو غور سے سننا بھی ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے اور پھر ان پر عمل کی بھی کوشش کرنا ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے اس کا انتخاب اساتذہ کرام نہیں کرتے، والدین نہیں کرتے، میں اور ہم نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے کہ جس سینے کو میں پسند کرتا ہوں اس کو قرآن پاک کے لیے میں منتخب کرنا کرتا ہوں. یعنی یہ جو قرآن پاک حفظ کرنے کا انتخاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر اس بچے کی، اس طالب علم کی شان اور فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، ابھی تک اس نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، اللہ کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ کہ یہ میں مصطفیٰ کے دین کا نوکر جا رہا ہے. یعنی ابھی تک اس نے تعلیم کا آغاز نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلباء کو وہ اعزاز عطا کرتا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملتا ہے. پھر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ دنیا میں جتنی بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں وہ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. قرآن مقدس کے کسی بندے کی کتاب نہیں ہے، یہ خود رب کائنات کی کتاب ہے. اب یہ کتنی فضیلت والی ہے، کتنی شان والی ہے، اس بارے میں ایک بات کروں گا. اپنے پاکستان میں ایک شہر ہے کوٹ عدل، اس کے قریب ایک گاؤں ہے چھوٹا سا پڑھاڑ. وہاں ایک مولوی صاحب کا دربار ہے، ان کا نام ہے علامہ عبدالنذیر پڑھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تھوڑی عمر میں مثال کر گئے تھے، 32 یا 33 سال عمر تھی، اور یہ 250 کتاب کے مصنف تھے. اور جب یہ لکھنے بیٹھتے تھے دائیں ہاتھ سے بھی قلم چلاتے تھے اور بائیں ہاتھ سے بھی بیک وقت قلم چلاتے تھے. دونوں طرف سے الگ الگ موضوع ہوتے تھے، لکھتے تھے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے النبراس شرح عقائد، جو مدارس کے اندر مشکل ترین کتب پڑھائی جاتی ہیں ان میں یہ شرح عقائد مشکل کتاب ہے. اور اس کی سب سے بہترین جو شرح ہے وہ النبراس ہے. اس کے اندر آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ نے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال پوچھا، اے اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا سب سے افضل عبادت قرآن مقدس کی تلاوت کرنا ہے. اب اس کا مطلب ہے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام تمام عبادتوں سے افضل ہے. آپ کہیں گے نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، بے شک ساری عبادتیں ہیں، لیکن آپ غور کریں
نماز بھی تب عبادت مکمل ہوتی ہے جب اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر نماز میں قرآن کی تلاوت نہ کریں تو نماز بھی عبادت نہیں بنتی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت جو ہے یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ پھر جب جاتے ہیں مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک صحابی گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، کیا دیکھا سین کے اندر ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا، وہ ناچنے لگ گیا۔ اب اس صحابی نے سوچا کہ شاید کوئی چیز آئی ہے جس سے گھوڑا ڈر گیا ہوگا، باہر آ کے دیکھا تو گھوڑا آرام سے کھڑا ہے، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر یہی کیفیت تھی۔ یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا تھا تو یہ گھوڑا بلک جاتا تھا، آرام سے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب تم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے نازل ہوا کرتے تھے، اور جب وہ قرآن سننے کے لیے نازل ہوتے اس کو دیکھ کے گویا کہ گھوڑا رشک کرتا تھا کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو قرآن مقدس سننے کے لیے آیا کرتے۔ اب اگر ان روایات کے ہم تھوڑا سا غور کریں تو قرآن مقدس کی تلاوت جو ہے یہ ساری کائنات میں تمام عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس سے بڑا اجر طلباء کے لیے کیا ہوگا، اس سے بڑا کیا طریقہ کار ہوگا کہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے کہ میرے محبوب قرآن پڑھتے نہیں، میں مصطفیٰ کا قرآن سنتا ہوں۔ یہ سورہ مزمل آپ پڑھتے ہیں، رات کا ٹائم تھا، رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرا محبوب آرام کر رہا ہے، فرمایا قم اللیل، میرے محبوب کو کہہ دو ذرا کھڑے ہو جائیں۔ جب حضور کھڑے ہوئے عرض کی یا اللہ حکم کیا ہے، فرمایا برتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب تم مجھے ذرا قرآن پاک پڑھ کے سنا دیا کرو۔ اب آپ ذرا غور کریں، قرآن مقدس وہ عبادت ہے، رب کائنات کی کلام ہے، لیکن اللہ کریم پسند یہ فرماتا ہے کہ اس کا پیارا محبوب قرآن پڑھتا ہے، رب کائنات سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا سب سے عظیم درجہ ہے، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، آپ قرآن مقدس تراویح میں بھی سناتے ہیں، اور ایک کام حفاظ کرتے ہیں جس کو ہم دور کہتے ہیں۔ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کے ساتھ یہ جو دور کرتا ہے، رب کائنات جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، وہ رمضان شریف میں میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ قرآن مقدس کا دور کیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے میں بچوں کو کہا کرتا ہوں تم خوش نصیب ہو، تم وہ کام کر رہے ہو جو جبرائیل علیہ السلام اور آمینہ کلال مل کے کیا کرتے تھے۔ تو جب بچہ قرآن مقدس پڑھ رہا ہوتا ہے یوں سمجھے کہ وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جس پر بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس وقت آپ کا جو ذہن ہے برائیوں سے پاک ہے، آپ کے ذہن کے اندر گندے خیالات نہیں ہیں، ابھی تک آپ کا ذہن پاکیزہ صاف ستھرا ہے۔ بچپن میں جو قرآن مقدس یاد کر لیتے ہیں پھر یہ پوری زندگی کبھی قرآن بھولے گا نہیں، اس لیے کہ جو کچھ اس وقت آپ کے اساتذہ کرام آپ کی تختی پر نشر کر دیں گے یہ پھر آج تک نہیں، جب تک تم زندہ رہو گے یہ قرآن مقدس اسی طرح آپ کے ذہن میں واقع رہے گا۔ اور پھر یہ شفیع اسلام علماء اور حدیث میں موجود ہے، جب بندے کو جس حالت میں موت آتی ہے، جب کل قیامت کا دن کھڑا ہوگا اسی حالت میں کھڑا ہوگا جس حالت میں مرا تھا۔ اب اگر کوئی بچہ قرآن مقدس حفظ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اگر اسے موت آتی ہے کل قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا کھڑا ہوگا، اس سے بڑا عظیم اجر کیا ہوگا۔ آپ پیارے بیٹے ہیں، ننھے منے بچے ہیں، میں یہاں کی انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ الحرم اکیڈمی والوں کا نظم و ضبط یہ ڈسپلن اور یہ نظم و ضبط دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ یہ ننھے منے بچے جس انداز سے بیٹھے ہیں یقیناً آنے والے وقت کے اندر یہ ملک اور ملت کا سرمایہ بنے گی۔ تو یہاں ایک بات عرض کروں گا بچوں سے، یہ جو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں طلباء، یہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں؟ آئیے کامیابی کے علماء نے کچھ اصول لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان پر کوشش کریں، عمل کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومیں۔ پہلے نمبر پر جو طالب العلم استاد کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پہلا اصول ذہن میں رکھیں، جو طالب علم استاد کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، استاد کا کہنا مانتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، ہر صورت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو استاد کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری جماعت آپ جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ،
آپ ایک دن تشریف فرما تھے، آپ کی کلاس لگی ہوئی تھی، آپ کہیں جانے لگے تو اس کلاس میں امام محمد علیہ الرحمہ آپ بھی تشریف فرما تھے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ آپ بھی تشریف فرما تھے، امام ظفر بھی تشریف فرما تھے۔ آپ جانے لگے تو آپ نے کہا میں کام جا رہا ہوں، یہ اونٹ کھڑا ہے، اس کو ذرا مکان کی چھت پہ چڑھا دو۔ اب امام محمد علیہ الرحمہ نے کتابوں کو بند کیا، امام ابو یوسف نے کتابوں کو بند کیا۔ اب ایک اونٹ کو آگے سے پکڑ کے کھینچتا ہے، دوسرا پیچھے سے دھکے لگا رہا ہے۔ امام ظفر بیٹھے رہے، کہنے لگے یار تم بھولے بھالے لگتے ہو، کبھی اونٹ بھی مکان کی چھت پہ چڑھے، یہ کیا ہے؟ پکڑ استاد صاحب کی توجہ کہیں اور تھی، آپ نے فرما دیا اونٹ تو مکان کی چھت پہ نہیں چڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، ہم کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ادھر سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ امام محمد اونٹ کو آگے سے کھینچ رہے ہیں، امام ابو یوسف پیچھے سے دھکے لگا رہے ہیں، مکان کی چھت پہ چڑھانا ہے، لیکن امام ظفر مطالعے میں مصروف ہیں۔ آپ نے امام ظفر سے پوچھا بھائی میں نے کہا تھا اونٹ کو مکان کی چھت پہ چڑھانا ہے، تم آرام سے مطالعہ کر رہے ہو؟ کہا حضور میں نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں استاد صاحب کی توجہ کس طرف تھی، اونٹ تو مکان کی چھت پہ چڑھتے نہیں ہیں، آپ کا خیال کہیں اور تھا، آپ نے حکم دے دیا۔ یہی بات امام محمد سے پوچھی، امام ابو یوسف سے پوچھی، انہوں نے کہا حضور ہمیں بھی علم ہے، ہم بھی کو کم ذہین نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اونٹ مکان کی چھتوں پہ نہیں چڑھا کرتے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے اونٹ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا، ہمیں تو یہ غرض ہے کہ استاد کا آرڈر کیا تھا، استاد کا حکم کیا تھا، اس لیے ہم نے تو زور لگانا ہے۔ امام اعظم جلال میں آئے، فرمایا ظفر یہ دیکھو خوش نصیب ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تم دنیا مانگتے ہو یا آخرت؟ علماء فرماتے امام ظفر کی زبان سے نکلا مجھے آخرت دے دو۔ فرمایا چلو آخرت مل گئی۔ آج فقہ کی جتنی کتابیں پڑھیں ہر صفحے پر آپ کو امام محمد کا نام ملے گا، امام ابو یوسف کا نام ملتا ہے، امام ظفر کا نام کہیں کہیں خال خال جا کے ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے استاد کے کہنے پہ توجہ نہ دی اور ان لوگوں نے توجہ دی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کا نام روشن کیا اور آخرت کے اندر بھی روشن کریں گے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ امام محمد کتنے ضعیف تھے، یہ جب پڑھنے کے لیے آئے نا تو یہ آج جو ماحول ہے پرائمری پاس چھوٹے بچے داخل کرتے ہیں، امام محمد جب پڑھنے کے لیے ان کی عمر چھوٹی سی تھی، بڑے حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت تھے۔ اب آپ ان کے حسن کا اندازہ یہاں سے کریں، جب امام محمد کا جنازہ ہوا ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہنے لگے جن کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے بڑا محمد کی طرح خوبصورت ہوگا۔ تو اب چونکہ شریعت کے اندر یہاں یہ بات پھر رکھیے، تقوی کا عالم یہ ہوتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو مراہق قریب البلوغ بچہ ہے جس کی ابھی داڑھی نہیں آتی تھی اس کی طرف آپ نظر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب امام محمد کیونکہ داڑھی نہیں تھی، فرمایا تم ایسا کرو پہلے جاؤ قرآن حفظ کرو پھر میں کتابیں پڑھاؤں گا۔ جب آپ پڑھنے کے لیے گئے 7 دن کے بعد واپس آ گئے، کہ حضور مجھے کتابوں میں داخلہ دے دو۔ فرمایا میں نے کہا تھا قرآن حفظ کرو، کہ حضور آپ نے کہا تھا حفظ کرے، میں نے کر لیا۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، ایک دن میں میں نے ایک منزل یاد کی ہے، 7 دن میں نے قرآن مکمل حفظ کر لیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا اعجاز ہے قرآن مقدس کا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں قرآن مقدس مکمل حفظ کر لیا تھا۔ پھر آپ درمیان میں پردہ کھڑا کر کے امام محمد کو پڑھاتے تھے۔ ایک دن آپ کا سایہ دیکھا، سائے کے اندر آپ کی ریش مبارک نظر آ گئی، پھر آپ نے بلا حجاب ان کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تو پہلا اصول سے رکھے جب تک آپ اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی کا پہلا اصول ہے وہ کیا ہے؟ اساتذہ کا ادب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کا ادب ذہن میں رکھیے گا۔ ہم 4 لفظ پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ پرانے زمانے کے تھے، ان پڑھ تھے، ان کی کیا ویلیو کیا اہمیت ہے، ان کے خیالات فرسودہ اور پرانے ہوئے نہیں۔ قسم سے کہتا ہوں ہم PhD بھی کر لینا، ماں کی جو توتلی زبان والی لوری ہوتی ہے نا، PhD اس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ماں باپ کا ادب فرض عین سمجھے، جب یہاں سے گھر میں جائیں اپنے ماں باپ کے کیا کریں؟ سلام کریں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، ان کا ادب کریں، جو وہ کہیں ویسے کریں۔ جب ماں باپ خوش ہو کے دعا دیں گے پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم میں برکت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ پہلے نمبر پر استاد کا ادب، دوسرے نمبر پر والدین کا ادب، تیسرے نمبر پر محنت۔ اس کا ذرا خیال رکھیں، ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، بس اوقات بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی چھٹی کبھی ادھر دوڑے کبھی ایسا دوڑے۔ یہ وقت میرے بیٹے آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ جب کل ہم کسی منصب پر پہنچیں گے، کسی مقام پر پہنچیں گے، پھر احساس ہوگا کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، ہم اپنی جماعت کے ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں،
فقیہ اعظم مولانا محمد نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم وہاں بصیر پور شریف میں 79-80 میں پڑھتے رہے، اس وقت آپ وہاں حیات تھے، تو وہاں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کلاس لگتی نا تو جیسے یہ اسمبلی ہوتی ہے وہاں قصیدہ برکشی پڑھا جاتا تھا، اور جب چھٹی ہوتی پھر بھی قصیدہ پڑھا جاتا تھا۔ تو ایک دن جو ساتھی تھے جن کی ڈیوٹی تھی ان کا نام تھا قاری شریف، انہوں نے چھٹی کے وقت جو قصیدہ پڑھنا تھا 1 منٹ قصیدہ پہلے پڑھ دیا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھڑی کو دیکھا، اس کو بلا دیا، کہا تو نے چھٹی جلدی کی ہے؟ کہا جی جلدی غلطی سے 1 منٹ میں نے پہلے چھٹی کی ہے، اب 1 منٹ کی ہمارے کاغذوں میں تو کوئی ویلیو نہیں، 1 منٹ کا کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا نہیں، یہ بتاؤ کہ یہاں کتنے طالب علم پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی 400 طالب علم پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے ایک بچے کا 1 منٹ ضائع کیا۔ آواز تھوڑی سی سلو کر دیتا ہوں، آپ نے اور تھوڑی کم کرنا ہوگا جی۔ اب آئیے ذرا غور کریں، حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کیا فرماتے؟ 400 بچہ پڑھتا ہے، ایک بچے کا آپ نے 1 منٹ ضائع کیا، اب 400 بچے، جس کا مطلب یہ بنا آپ نے 400 منٹ ضائع کر دیا۔ اب 400 منٹ کے گھنٹے بنا کتنے بنتے ہیں؟ تو جو بزرگ تھے وہ اوقات کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وقت عام وقت نہیں، بڑا قیمتی وقت ہے۔ آپ ذرا تھوڑی سی محنت کریں، وقت کا خیال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، محنت ضائع نہیں جاتی ہے، جتنی محنت زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر بھی زیادہ عطا کرے گا۔ محکمہ زراعت والے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ لکھتے ہیں، جتنا حل اتنا پھل، جتنی گوڈی اتنی ڈوڈی، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جتنی محنت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ پھل بھی اتنا ہی لگائے گا۔ پہلے نمبر پر استاد کا ادب ہے، دوسرے نمبر پر والدین کا، تیسرے نمبر پر محنت، چوتھے نمبر پر قرآن مقدس کا ادب جو ہے یہ بھی فرض عین سمجھے۔ قرآن مقدس کو غلاف میں لپیٹ کے، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاؤں اوپر ہو قرآن پاک کے نیچے پڑا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لیٹ جاتے ہیں، ہماری ٹانگیں قرآن پاک کی طرف ہو جاتی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے ذرا کوشش کیا کریں، قرآن مقدس کا جتنا ادب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا۔ بچوں کی تربیت کے لیے میں کہا کرتا ہوں، ہماری اس سوسائٹی میں، معاشرے میں 4 چیزیں ہیں جو بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ماں کی گود، دوسرے نمبر پر باپ کی شفقت، تیسرے نمبر پر استاد کی تربیت، اور چوتھے نمبر پر ماحول اور سوسائٹی ہے۔ پہلے نمبر پہ ماں کی گود ہے۔ اب ماں جو بھی سبق پڑھائے گی نا، لامحالہ بچہ وہی آگے سبق پڑھ کے جائے گا۔ اب اگر ماں پاکیزہ ماحول میں رہنے والی ہے، ماں نیک گھرانے کی ہے، ماں شریف ذاتی ہے، تو پھر دیکھ لینا بچے کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی شریفانہ پڑتے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ نا، ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے کہا امی جان آپ کا بیٹا نمازیں بھی پڑھتا ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے، آپ باتیں سنتی رہی۔ فرمایا بیٹا تو نے یہ ساری باتیں سوچ لی، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری امی نے کبھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ بھی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ یہ اس وضو کی برکت ہے جس کی وجہ سے آج اللہ نے تجھے اتنا مقام اور درجہ عطا کیا ہے۔ ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں، ہمیں تو حکم بھی یہی ہے نا، لا یمسہ الا الطاہرون، قرآن پاک کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے جب ہاتھ پاکیزہ ہو گئے قرآن مقدس کو لگائیں گے، پاکیزگی کا اثر ہوگا۔ پہلے نمبر پر ماں کی تربیت اور دوسرے نمبر پر باپ کی شفقت ہے۔ آج ہم نے ذرا تھوڑا سا مول بدل لیا، آپ نے غور کیا ہمارے ہاں جتنے اسکول و کالج موجود ہیں، مجھے آپ بتائیے باپ اور والدہ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا، ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر ناراض نہ ہوں تو میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، آج کل اسکول و کالج میں جتنے پڑھانے والے ٹیچر اور اساتذہ ہیں، ان کو آپ کی تربیت سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کی تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف فیس سے غرض ہوتی ہے۔ جو بچے فیس زیادہ دیتے ہیں ان کا خیال زیادہ کرتے ہیں، جو کم دیتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ ٹیچر اور کبھی بھی یہ ادارے کا جو ماحول ہے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کے والدین آپ کا خیال نہیں کریں گے۔ اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی، آنے والا بھی اسی طریقے سے پرائیویٹ اسکول تھے، انہوں نے مجھے ایک محفل کی بلا لیا، تو وہ کافی مطلب ہے اسکولوں کے کوئی پرنسپل تھے، کوئی اساتذہ تھے، کوئی ٹیچر تھے، کوئی کیسے تھے، بلایا تو مجھ سے پوچھنے لگے فردوسی صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اسکول میں تعلیم اچھی ہوتی ہے یا پرائیویٹ میں؟ میں نے کہا میرے تو خیال میں دونوں میں برابر ہوتی ہے، کوئی خاص تعلیم نہیں ہوتی۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بچہ ہے اس کے پاس 24 گھنٹے ہیں، تمہارے پاس کتنا رہتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو 6 گھنٹے آتا ہے۔ میں نے کہا 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے
ذمہ آپ کے پاس ہے، باقی سارا ماں باپ کے پاس ہے۔ اگر ماں باپ توجہ نہیں کریں گے تو بیٹا کبھی بھی تعلیم کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے کہ جب بچہ اسکول سے آئے، مدرسے سے واپس آئے، ماں باپ پوچھے بیٹا آج آپ نے سبق پڑھا ہے، سبق یاد کیا ہے یا نہیں کیا، آج آپ نے کتنا سبق یاد کیا ہے۔ اگر یہ ماں باپ نگرانی کریں گے، توجہ کریں گے، تو میں ایک بات اساتذہ سے کہا کرتا ہوں، بچوں کے والدین کو بلا کر ان کو یہ بات سمجھا دیں، اگر بچہ گھر میں شرارت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، تو وہ آ کے شکایت اپنے بچے کے استاد کو بتائے تاکہ استاد اس کی تربیت کرے، استاد اس کو سمجھائے۔ کیونکہ آپ کسی کی غلطی کا ازالہ تب کریں گے نا جب آپ کو غلطی کا پتہ ہوگا، اگر غلطی کا پتہ نہیں تو آپ ازالہ کیسے کریں گے؟ اس لیے والدین کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ اپنے اساتذہ کو اپنے بچوں کی حرکات و سکنات کے بارے میں بتائے، یہ گھر کیا ہے، کیا اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، کیا اس نے بڑے کا احترام کیا ہے یا نہیں کیا، اس نے شرارتیں کی ہیں، کھیلتا رہا، گھر میں سبق یاد کیا یا نہیں کیا۔ جب یہ بیلنس چیک کریں گے، احتساب ہوگا، پھر یہ بچے انشاءاللہ العزیز پڑھنے کی طرف بھی زیادہ مائل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے استاد کی شفقت۔ آپ خوش نصیب ہیں، میں آج بھی یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، لارڈ میکالے کا سلیبس پڑھ کے آنے والا ٹیچر، یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی بھی آپ کا خیال نہیں کرے گا۔ آج بھی اگر یہ شفقت ہے ان اساتذہ کے پاس ہے جنہوں نے مدرسوں کی چٹانوں پہ بیٹھ کے یا اللہ کا قرآن پڑھا یا نبی کا فرمان پڑھا۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ آپ اس میری رائے سے اتفاق کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اختلاف رائے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے جو قرآن پاک، جب ہم چھوٹے تھے نا دیہاتوں میں قرآن پاک پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے استاد اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں سمجھتا تھا، اپنا بیٹا سمجھ کے پڑھاتا تھا، اپنے بیٹوں گھر سے روٹی بھی کھلاتے تھے، سارے کام کرتے تھے، میں جہاں جہاں پڑھتا رہوں اکثر و بیشتر روٹیاں میرے اساتذہ کرام گھر سے کھلایا کرتے تھے۔ آج وہ شفقت، وہ محبت، وہ پیار نہیں ہے جو پہلے اساتذہ کے اندر تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں، میں اکثر مشاہدہ کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھو کہ اسکول کے بچے ہو نا، گاڑی میں کھڑے ہوں، بس میں کھڑے ہوں، وہاں کوئی کالج کا لیکچرار ہو، کبھی بھی یہ بچہ نہیں کہے گا سر آپ یہاں بیٹھ جائیے، بلکہ وہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، یہ کتنے بھی عمر گزر جائے، استاد نظر آ جائے دوڑ کے جا کے کہتا ہے استاد محترم یہاں تشریف لے کے آئیے، کہ یہ قرآن مقدس کا فیضان ہے۔ آج کے بچوں میں استاد کا ادب اور احترام پایا جاتا ہے، اور اساتذہ بھی ان کو شاگرد سمجھ کے نہیں اپنا بیٹا سمجھ کے پڑھاتے تھے۔ میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب علیہ السلام کا ایک ملفوظ شریف تھا، آپ فرمانے لگے کہ بیٹا طالب علم کو طالب علم نہ سمجھنا، اپنے بیٹے سمجھ کے پڑھانا، تیرے پاس طالب علموں کی کمی نہیں ہو۔ یہ میرے استاد اعظم کا فرمان ہے تھا۔ اور خود صفائی سے ہٹ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں بحمدہ تعالیٰ میرے پاس تعداد زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ میں داخلہ بھی صرف 5 دن کرتا ہوں، 11 شام سے 15 شام تک۔ یہ تعداد کیوں آتی ہے؟ مجھے استاد صاحب کا حکم یاد ہے، فرمان ارشاد یاد ہے، فرماتے ہیں ان بیٹوں کو تعلیم نہیں جیسے اپنے بچوں کا خیال کرتے ہو، ان کا بھی خیال ایسے کرنا، پھر دیکھنا یہ بچے تمہارے غلام بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کرام ان طلباء کو کیا کریں، اپنا بیٹا سمجھ کے ان کے ساتھ محنت کریں، ان کے مستقبل کا خیال کریں تاکہ پتہ چلے۔ اور پہلی بات یہ آپ ذہن میں رکھیں، مدرسے میں جائیں، یہ اکیڈمی میں آپ قرآن حفظ کریں، دین پڑھنے والے کے ذہن میں یہ پہلا سوال کبھی بھی نہیں آئے گا کہ میں قرآن پاک دنیا کمانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پریکٹیکل کر لیں، سکول کے اندر بچہ جب بھی جائے گا، وہ نرسری میں بھی داخلہ لے گا، پہلے نمبر پر ماں باپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کون سے شعبے میں جائے تاکہ یہ پیسے زیادہ کر کے کمائے۔ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، اور یہ قرآن مقدس کا فیضان ہے۔ قرآن پڑھنے والا، دین پڑھنے والا یہ ذہن کبھی نہیں لے کے آئے گا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہاں تو 10-15 ہزار مولوی کو ملتا ہے، اور کالج کے اندر چلے جائیں 1.5 لاکھ روپئے اس کو تنخواہ ملتی ہے، ڈاکٹر بن جائے تو لاکھوں روپئے دن کے کما دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اس تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے، اس تعلیم کا مقصد دنیا کمانا ہے، اور اس تعلیم کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، اس تعلیم کا مقصد میرے مصطفیٰ کی دین کی نوکری کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے تو یاد رکھ لیجیے، حصول دنیا کے لیے نہیں، مال و متاع کے لیے نہیں، جائیداد بنانے کے لیے نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے آپ کو جو قیمتی دنیا عطا کر دی ہے، متاع عطا کیا، سامان عطا کیا، اس کا متبادل نہیں۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا معمول شریف یہ تھا، آپ جب قرآن مقدس کھول کے پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے نا تو آپ کیا کرتے تھے، ایک آیت پڑھتے، ایک آیت پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کرتے، یا اللہ اگر کوئی بندہ اس آیت کے بدلے میں مجھے ساری دنیا دے دے اور کہے گی ایک آیت مجھے دے دے، میں ساری دنیا کو ٹھوک کر ماروں گا لیکن یہ ایک آیت نہیں دوں گا۔ یعنی یوں کہہ لیجیے ساری دنیا کی قیمت ایک طرف ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے یہ ایک آیت اس سے بھی 1000 حاضر کی،
لیکن وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں علماء کو دینی مدارس کے طلباء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ اصل میں یہ جو مال ہے نا، یہ اس مارکیٹ کا نہیں ہے، یہ آخرت کی مارکیٹ کا مال ہے، اس کا ریٹ وہاں لگے گا، یہاں نہیں لگے گا۔ لیکن میں کبھی سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، آئیے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بچہ گزر رہا تھا، 9-10 سال کا ہوگا، 11 سال کا ہوگا، آپ کیونکہ صاحب فراست تھے، ان کی پیشانی پہ نظر ڈالی، جب نظر ڈالی تو آپ نے فرمایا بیٹا تم پڑھنا چاہو نا، تم بڑے اچھے عالم بن سکتے ہو۔ تو حضور آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ جو ہے وہ کما نہیں سکتی ہے، تو میں کبھی ہوٹل پہ کام کرتا ہوں، کبھی دکان پہ کام کرتا ہوں، کبھی کئی کام کرتا ہوں، گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ امام اعظم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جائیں گھر سے پتہ کر کے آئیں آپ کا خرچہ کتنا ہے۔ اس کی والدہ نے بتا دیا، 100 درہم بتایا، 200 درہم، جو بھی خرچہ تھا بتا دیا۔ فرمایا آج کے بعد تیرا خرچہ میرے ذمہ، تو پڑھنا شروع کر دے۔ کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ کے مسائل بھی بہت اچھے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے خرچہ رہے گا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ علم پڑھا تھا تو ایک دن اس کی جوتی ٹوٹ گئی، وہ چلا گیا ایک موچی کے پاس، جا کے کہنے لگا موچی صاحب یہ ایک مسئلہ سنیے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، یہ جوتی کو ٹانکا لگا کے دیں۔ اب موچی کہنے لگا کہ یہاں جوتی کو ٹانکا جو لگایا جاتا ہے یہ مسئلوں سے نہیں، یہ پیسوں سے لگایا جاتا ہے، اب پیسے دے دے۔ اب اس نے سمجھا کہ شاید کہتا ہے قیمت کرنے کا، 2 مسئلے سن لے، 10 سن لے، 100 مسئلہ سن لے، کہ نہیں بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اب وہ آ کے امام اعظم کی بارگاہ میں کہتے ہیں استاد محترم میں یہ علم نہیں پڑھنا چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہ جس علم کی اتنی بھی ویلیو نہیں، میں نے کہا 100 مسئلہ سن لے، جوتی کو ٹانکا لگا کے دے، وہ جوتی کو ٹانکا لگا کے نہیں دینا چاہتا تو اس علم کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ امام اعظم علیہ السلام چونکہ بڑے ذہین تھے، بڑے فقیر تھے، بڑے دانا تھے، بڑے عقلمند تھے، آپ نے فرمایا اب اس کو دلائل سے نہیں ایسے سمجھاؤ جو بات اس کے عقل میں بیٹھ جائے۔ فرمایا بیٹا کل آنا میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ دوسرے دن آئے، آپ کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا پتھر موجود تھا، فرمایا اس موچی کے پاس جاؤ، اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ پتھر لے لو، میری جوتی کو ٹانکا لگا کے دے دو۔ اب اس نے پتھر دیکھا، اس نے پھینک دیا، کہا میں نے کل بھی کہا تھا روپیہ لے کے آنا، پیسے لے کے آنا، پھر جوتی کو ٹانکا لگتا ہے ویسے نہیں لگتا۔ اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، آگے واپس کہا بتاؤ موچی کیا کہتا ہے؟ اس نے یہ کہا، فرمایا اب جاؤ کسی جوہری کے پاس، کسی سنیارے کے پاس جاؤ، اس کو بیچنا نہیں ہے، بس یہ کہنا ہے اس پتھر کی قیمت کیا ہے۔ جب پوچھا تو کہا اس کی قیمت 80,000 درہم۔ اب وہ بچہ تھا بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا اس کو مغالطہ لگ گیا، غلطی لگ گئی، کھڑا ہو کے آنے لگا۔ تو کہا بیٹا بات سنو، آگے کہا جی قیمت کم ہے تو میں 20,000 اور بڑھا دیتا ہوں۔ تو کیا کیا؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا میرے استاد محترم نے فرمایا تھا قیمت پوچھ کے آنا ہے، بیچنا نہیں ہے۔ جب واپس آیا تو استاد محترم نے پوچھا بیٹا بتاؤ اس نے کیا قیمت لگائی؟ کہا پہلے 80,000 کا، پھر 1,00,000۔ فرمایا موچی کیا کہتا تھا؟ کہا اس نے اس پتھر کو پھینک دیا۔ فرمایا اس موچی کی قدر جو ہے نا یہ کسی موچی سے نہ پوچھنا، یہ کسی جوہری سے پوچھنا۔ فرمایا اس علم کی قدر بھی کسی موچی سے نہ پوچھنا، اس کی قدر پوچھنی ہے تو آمنہ کے لال سے پوچھ لینا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ علم کتنا قیمتی ہے۔ آج ان لوگوں کو قرآن کی قدر کا پتہ نہیں ہے، علم دین کی شان کا پتہ نہیں، کس کی شان کیا ہوتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے انگریز کے ٹکڑوں پہ پل کر 11ویں درجے کا سلیبس پڑھ کے پروان چڑھے ہیں، ان کو کیا پتا کہ قرآن پڑھنے والے کی شان کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا یہ بچہ جب بیٹھتا ہے۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا، آپ اچھا سمجھتے ہو گے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ایسے بار بار ہلتے ہیں نا بچے، میں بڑا غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کر کے دیکھیے، اللہ نے چھوڑ دیا نا۔ باقی بڑی بڑی کتابیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی کتاب پڑھتے بچے ایسے ہلتے ہیں۔ سکون کے اندر دیکھ لیں، اکیڈمی میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، خود گھر میں مطالعہ کریں۔ میں بڑا غور کرتا رہا یار کیا راز کیا ہے کہ باقی کتابیں بھی ہیں وہ پڑھتے ہیں تو بچے ایسے نہیں ہلتے، یہ قرآن پڑھتے ہیں تو کیوں ہلتے ہیں؟ تو جو بات میری سمجھ میں غور کرنا چاہتا ہوں، جب یہ بچہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے نا، جنت سے ہوا کا جھونکا چلتا ہے، قسم سے کہتا ہوں جنت سے ہوا کے جھونکے چلتے ہیں۔ جب وہ ٹھنڈی ہوا آپ کو لگتی ہے نا قرآن پڑھتے ہیں، پھر آپ جھومنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے چل رہی ہے۔ تو یہ ہوا کے جھونکے کہاں سے آتے ہیں؟ جنت سے آتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کتاب پڑھ لیں تو نہیں آئیں گے، جب قرآن پڑھیں گے تو یہ ہوا کے جھونکے جنت سے آپ کو جھومنے کے مجبور کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ننھے منھے بچے، میں کبھی کہا کرتا ہوں یہ معصوم ہونٹ ہوتے ہیں، یقین جانے جب ان لفظوں سے، ان ہونٹوں سے قرآن کے لفظ نکلتے ہیں فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے کہ مولا یہ معصوم بچے تیرے کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگاتا ہے، غالباً یہ بھی امام طبرانی نے نقل کیا ہے، ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس بچے نے قرآن حفظ کیا، فرمایا جاؤ اس کی پیشانی کو بوسہ دے جاؤ کہ یار مکمل آپ نے قرآن ہو گیا۔ تو اس لیے آپ کی جو عظمتیں ہیں، آپ کی جو شان ہے، یہ قرآن مقدس کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پہلے نمبر پہ ماں کی گود، دوسرے نمبر پر باپ کی شفقت،
اور تیسرے نمبر پر استاد کی تربیت ہے۔ اساتذہ کرام اب اس بچے کو ہیرا بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، اس بچے کی زندگی برباد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جس لائن پہ یہ استاد کی ذمہ داری ہے، استاد ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے ان کے مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گا۔ اب چوتھے نمبر پر سوسائٹی اور ماحول ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے، ہمارا ماحول کا کتنا بہت اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی سادہ سی مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ آج ہمارا عام طور پر جو معاشرہ یہ ہے نا، آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے نا تو راستے میں ہوٹل ہوگی، دکانیں ہوگی، کسی ہوٹل پہ ٹی وی چل رہا ہوگا، کہیں کیبل لگا ہوا ہوگا، اور گلی میں دیکھیں گے کہیں کیا وہ گیمیں چل رہی ہے، کوئی کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے۔ جب بچہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، لامحالہ انسان کی فطرت